عمل ہے، میدان جہاد میں کفار کے مقابلے میں جہاد کرنا ایک عمل ہے، اسی طرح روزہ بھی ایک عمل ہے، لیکن جتنا اخلاص روزے میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں۔ نماز پڑھنے والا بندہ جتنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، آخر اس کو دیکھنے والے دیکھیں گے۔ اگر مسجد میں آئے گا تو سب نمازی دیکھیں گے، گھر میں پڑھے گا تو بیوی بچے دیکھیں گے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو جتنا بھی چھپ چھپا کے ایک مٹھی سے دے اور دوسری مٹھی کو پتہ نہ چلے، اللہ کی رضا کے لیے، تو چلو اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تو جس کو دیا ہے اس کو تو پتہ چل گیا، تو دوسرے تک بات چلی گئی۔ حج ہے، عمرہ ہے، اس میں پوری برادری، پورے کنبے، پورے علاقے کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ حج پہ جا رہا ہے، اب حج کر کے واپس۔ المختصر کوئی بھی عمل لے لو اس میں شہرت آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، لیکن اعمال میں روزہ ایسا قیمتی عمل ہے کہ یہ روزے دار اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، تیسرا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اس مالک اور روزے دار کا آپس میں ایک راز ہے، یا رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جس کے لیے رکھا ہے اس رب کو، باقی کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا روزہ کیسا ہے۔ روزے کے اندر اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتے۔ والدین اولاد کو ڈانٹ کے روزہ رکھوائے، سوال ہی پیدا نہیں۔ حکومت، انتظامیہ عوام سے ڈنڈے کے زور پہ روزہ رکھوائے، نہیں رکھوا سکتے۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر بچہ اپنے والدین کے سامنے روزہ دار بن جائے، انتظامیہ کے سامنے روزہ دار بن جائے گا، لیکن اگر خیانت کرنا چاہے، بددیانتی کرنا چاہے تو اسے بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ اب غسل کر رہا ہے، اندر کون دیکھ رہا ہے؟ پانی پی لے، باہر والوں کو کیا پتہ ہے؟ اندر کمرے میں اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کھا لے، پی لے، کسی کو کیا پتا؟
اور شام کو دسترخوان پہ افطاری کے لیے بھی بیٹھ جائے تو وہ سب سمجھیں گے یہ بھی روزے دار ہے. تو یہ روزہ مکمل ہوتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ. جب انسان کے دل میں اپنے اس سچے مالک کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اس روزے کو مکمل کرتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی. میں نے اگر بددیانتی کی تو اس مالک کی نگاہ مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس کی نظروں میں مجرم بن جاؤں گا. کل میں نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا جواب دوں؟ جب یہ تصور آتا ہے تو بندہ رک جاتا ہے، کھانے سے پینے سے کنٹرول کر لیتا ہے. اور یہی چیز اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف، تو ہمارے معاشرے میں جتنے جرائم، جتنی برائیاں موجود ہیں، ان سب برائیوں کا خاتمہ، جرائم کا خاتمہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ کبھی کسی دوسرے بھائی کا گلا نہیں کاٹے گا، کسی دوسرے بھائی کا حق نہیں مارے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. جب ظلم، زیادتی، ناانصافی ختم ہو جائے تو دنیا میں امن ہی امن ہے. تو آج یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہے، انسان درندگی میں اتر آتا ہے، درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے ظلم اور زیادتی میں، کہ جب انسان کے دل سے اپنے مالک کا ڈر نکل جاتا ہے، خوف نکل جاتا ہے. اسی ڈر اور خوف کو دل میں بٹھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے. یہ جو روزے والی فرضیت ہے، روزے والا عمل ہے، اس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اسی چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ بندے کے دل میں اپنے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ کے حقوق بھی ضائع نہ کرے اور بندوں کے حقوق میں بھی زیادتی نہ کرے. یہی علت ہے روزے کی جو قرآن کریم نے بیان کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذرا لفظ پہ غور کریں، قرآن کریم کے انداز پہ غور کیجئے نا.
وہ مالک، وہ رحیم و کریم اللہ کتنے پیار سے ہمیں خطاب فرما رہے ہیں. یا ایھا الناس نہیں کہا. اگر یا ایھا الناس ہوتا تو سارے مخاطب ہوتے. فرمایا میں یہودیوں کو خطاب نہیں کر رہا، عیسائیوں کو خطاب نہیں کر رہا، ہندو، سکھ، غیر مذہب، غیر مسلم کو خطاب نہیں کر رہا. میں رب کا خطاب ہے اپنے ایمان والے بندوں سے. یا ایھا الذین آمنو، او میرے ایمان والے بندو، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری توحید پہ ایمان رکھنے والوں، اور میرے محبوب محمد عربی کی رسالت پہ یقین رکھنے والوں. یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایماندار بندو. یہ جو اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے، یہ کتنا پیارا خطاب ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے ایمان والے بندو. اور یہ لفظ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کہہ دے نا تو وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے. اگر کسی کو کہہ دے یا کسی کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یار فلانا بندہ بڑا ایماندار ہے، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ میری تعریف ہو رہی ہے. اور اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے یار فلانا بندہ بڑا بے ایمان ہے، تو غصہ لگتا ہے کہ یہ اس کے حق میں گالی ہے. تو نے مجھے بے ایمان کہا. اگر ایماندار کہا جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے، بے ایمان کہا جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اے میرے کلمہ پڑھنے والے موحدو، میرے نبی کے سچے عاشقو، میری توحید پر، میرے محبوب کی رسالت پہ دل و جان سے ایمان رکھنے والوں، میں تمہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کتب علیکم الصیام. لفظوں پہ غور کیجئے. کتبہ کا معنی لکھ دیے گئے، اور جہاں کتبہ کا لفظ ہے نا لکھ دیے گئے، مراد ہوتا ہے فرض کر دی. یہ اللہ نے تم پہ لکھ دیا ہے. ایمان والو، تم پہ اللہ نے فرض کر دیا ہے. کون سی چیز؟ علیکم الصیام. رمضان کے روزے. یہ روزے والا عمل ایمان والوں پہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. اب مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے. غیر مسلم روزہ اس پہ فرض ہی نہیں، لیکن مسلم پہ روزہ فرض ہے. ہاں، دو صورتوں میں اللہ نے گنجائش رکھی. اللہ نے دین میں سختی نہیں فرمائی. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور مومن بندہ
بیمار ہو جائے، تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس بیمار کو میں اللہ رخصت دے رہا ہوں کہ بوجہ بیماری جتنے دن اس کو تکلیف ہے اتنے دن روزہ ناغا کر لے۔ سفر میں ہے اور سفر میں تنگی ہوتی ہے، سفر میں تکلیف ہوتی ہے، تو اگر وہ افطار کرنا چاہے مسافر تو افطار کر لے، لیکن یہ نہیں کہ اب پکا افطار ہو گیا، نہ فرمایا او مریض، جب اللہ تجھے صحت دے دے، تندرستی مل جائے، مسافر جب تیرا سفر ختم ہو جائے اور رمضان کے روزے وہ تو سپیڈ سے جا رہے ہیں، روزانہ ایک روزہ جا رہا ہے، اب سفر کی وجہ سے 3 روزے چلے گئے، بیماری کی وجہ سے 3 روزے ناغا ہو گئے، نہ رکھ سکا، تو فرمایا جب عید کا چاند نظر آ جائے، عید کرنے کے بعد، اور اللہ نے فرمایا اگلے رمضان آنے سے پہلے جب بھی سہولت سمجھے پہلی فرصت میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب رمضان کے دن تو گزر گئے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، اس روزے کی معافی نہیں، سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اب جناب بندے کا رمضان میں روزہ عذر کی وجہ سے رہ گیا، عذر کی وجہ سے رہ جائے تو معاف ہو نہیں، اور جو مستی میں چھوڑتے جان بوجھ کے ہٹے کٹے پھر بھی نہیں رکھتے، تو فرمایا روزہ اگر رہ گیا تو بعد میں توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اللہ سے معافیاں بھی مانگے، باقی سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں تائب ہونے سے، استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے، لیکن جو روزہ رمضان کا رہ گیا وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، باقی ایام میں ان کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، قضا کرنا پڑے گا، جتنے روزے رہ گئے اتنے روزے قضا کر لے۔ رمضان میں نے تجھے اجازت دی، بیمار جو ہو گیا، سفر جو تھا، لیکن اب بیماری ختم، صحت مل گئی، سفر ختم ہو گیا، اب تو وہ رہے ہوئے قضا روزوں کی قضا جب تک نہیں کرے گا تیرے ذمے سے یہ جرم اترے گا نہیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، اے ایمان والو تم پہ میں نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے، کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یہ صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے، آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، پہلے انبیاء، ان کی امتیں، ان پر بھی میں نے یہ روزہ فرض کیا تھا، آپ پہ بھی روزہ فرض ہے۔ یا اللہ کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ اللہ نے علت بیان کی، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب تم پرہیزگار، متقی کا معنی پرہیزگار، یہ مشترک لفظ ہے فارسی اور اردو کا، پرہیزگار۔ پرہیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا،
وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا بیمار کو بھائی تیرا پرہیز ہے موٹے گوشت سے پرہیز کیا مقصد کھانا ہے پرہیز کا مقصد بچنا ہے پرہیزگار اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنے